السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ نجم سیٹھی صاحب، بہت بڑی خبر ہے، لیکن خبر پر ایک بار پھر کنفیوژن سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب ٹویٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ سرخرو ہو گئے ہیں، ان پر جو مقدمات بنائے گئے تھے برطانیہ کی عدالت نے انہیں بری کر دیا، لیکن شہزاد اکبر صاحب آج ہمیں کیا بتاتے ہیں انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لیٹر میں یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ شروع کریں۔ یہ این سی اے نے ان کا اپنا ایک میکینزم رپورٹ سسٹم ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے 2004 کا، اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے اندر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہیں وہ کس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کا میکینزم کیا ہے کہ کس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے بینکنگ کی، اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ ایسٹ فریز کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر اس کو لے کے جانے کے لیے لے کے جانا۔ جو لیٹر ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اس لیٹر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ سوالات کیے تھے ہم سے، ہم نے ان سوالات کا ان کو جواب دیا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ان کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے تو وہ جوابات حاضر۔ شہزاد اکبر صاحب جو کہ کچھ عرصے سے خاموش تھے، اب وہ سامنے آئے ایک دم۔ ایک تو یہ بتائیے کہاں تھے یہ اور اب کیوں سامنے آئے، اور پھر یہ کیس جیتے بھی ہیں شہباز شریف صاحب یا نہیں؟ دیکھیے شہباز اختر صاحب شہزاد اکبر صاحب 3 ماہ سے ہاں چھپی تھے۔ ہاں عام طور پہ تو ہر روز ٹی وی بھی آتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے لمبی لمبی۔ تو میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ کابینہ کے اندر بھی ان کے اوپر کچھ تنقید ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کیسز لمبے چوڑے شہباز شریف صاحب کے اوپر بنائے تھے وہ کہیں جا نہیں رہے تھے۔ جیسے ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز، وہ بھی ڈیلی میل کی بھی خبر آ گئی کہ ڈیلی میل اب معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اور اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے یہ ججمنٹ اگر آ جائی ہے تو دو تین مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ بات سیدھی سی ہے عائشہ کہ شہزاد اکبر صاحب تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا انڈر دا ویدر رہے ہیں۔ اچھا انڈر دا ویدر اس طریقے سے رہے ہیں کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں شہباز شریف صاحب کے کیسز سپیڈ اپ نہیں ہو رہے، اور اتنے دھندناک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم کو سزا ہونے والی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ہوا کچھ نہیں ابھی تک۔ اور دوسری طرف لندن کے اندر بھی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا 2019 میں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ جی آپ سسپیشس ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر اور اس کو آپ چیک کریں، ہمارا خیال ہے یہاں منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، اس کے لیے تفتیش کریں۔ ان کی طرف سے ان کے خط کے اندر یہ ریکویسٹ تھی نیشنل کرائم ایجنسی کو۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جب یہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب، تو ایز اٹ سو ہیپن میں بھی لندن میں تھا، تو مجھے یہاں خبریں مل رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا کیس لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو پرسیو کر رہے ہیں۔ اور بھی کچھ باتیں مجھے پتہ چلی اسی ٹرپ کے دوران۔ شہزاد اکبر صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے بات کی۔ شہزاد اکبر صاحب شہباز شریف صاحب کا بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کو انوالو کیا جائے اور منی لانڈرنگ کا کیس یہاں شروع کرایا جائے یا انویسٹیگیشن شروع کرائی جائے۔ اچھا میں نیشنل کرائم ایجنسی کو تھوڑی طرح جانتا ہوں، اب وہ بھی میں بتا دوں تاکہ کچھ وزن آ جائے میری بات کے اندر۔ عام طور پہ عوام تو مجھے کافی اہمیت دیتی ہے میرے بات، آج کل وہ پی ٹی آئی والے بڑے تنگ کرتے ہیں مجھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے۔ غالباً یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گیا تھا، ہوا یہ تھا کہ جب میچ فکسنگ کرکٹ کے اندر جب میچ فکسنگ کی بات ہوئی تو اس وقت پھر کچھ ہمارے پلیئرز تھے جن کا رابطہ تھا ایک انگلینڈ کے اندر ایک پاکستانی کے ساتھ جو کہ ان کو اکسا رہا تھا میچ فکسنگ کے لیے، تو اس سلسلے میں پھر نیشنل کرائم ایجنسی انوالو ہو گئی بیکاز جو وہ یہ چیزیں بھی دیکھتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر مجھے بھی جانا پڑا لنڈن ٹو میٹ دا نیشنل کرائم ایجنسی لوگ، اور ان کو ایویڈنس دینی پڑی کہ ہمارا یہ خیال ہے ایسے ہوا، اور ان سے پوچھنا تھا کہ آپ پھر اب کیسے پروسیڈ کریں گے، ہمیں بھی بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں، بڑے محتاط ہوتے ہیں اور بڑی تھرو انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور بڑے فیئر لوگ ہیں وہ، تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی نو ہاؤ دا نیشنل کرائم ایجنسی ورکس۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی کو انہوں نے کہا کہ آپ تفتیش کریں، اس میں بیسکلی 2 بینک اکاؤنٹس تھے، ایک بارکلیز بینک میں تھا اور ایک ایچ بی ایل یو کے میں تھا، اور تو ان کی سارا ٹریک ریکارڈ دیکھنا تھا 2005 سے۔ ایک اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی اکاؤنٹ تھا اور سلیمان کا شہباز کا بھی اکاؤنٹ تھا، تو نیشنل کرائم ایجنسی نے جب ان کی درخواست گئی پاکستان کی طرف سے، شہزاد اکبر صاحب ریکویسٹ لے کے گئے، انہوں نے اس وقت ان کو لکھا
کہ ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں انکوائری، پھر اگر آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے. انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو اور سلیمان کو لکھا کہ جی یہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہے، ہم انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ یا تو ہمیں خود اجازت دے دیں آپ کے بینک اکاؤنٹس کو چیک کرنے کی، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں عدالت سے کوئی کورٹ آرڈر لینا پڑے گا، تو آپ بہتر ہے کہ آپ خود ہی اجازت والنٹری دے دیں. تو وہ انہوں نے خط وط لکھے جو کہ یہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے، کاپیز آف دوز لیٹرز، جس میں شہباز شریف صاحب نے اور سلیمان نے والنٹیرلی الاؤ کر دیا. بالکل آپ دیکھیے، اور جو سوال آپ ہمیں پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سارے دونوں بینک اکاؤنٹس کو غور سے دیکھا، اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے توجہ دلوائی گئی تھی، ایک دو ایسے انٹریز ہوئی تھی اس کے اندر ان اکاؤنٹس میں جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا پوچھئے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. اچھا. تو جب وہ تفتیش انہوں نے کی تو ظاہر ہے پھر کورٹ آرڈر لینے پڑتے ہیں نا، پھر یہ کرنا پڑتا. تو عدالت بھی انوالو ہو گئی، ایک طرف انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تھی، ایک طرف عدالت تھی. تو خیر پھر انہوں نے سارے بینک اکاؤنٹس جو ہے نا اس کو 2005 سے لے کے 19-20 تک اس کو دیکھا. اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے، منی ٹریل دکھائے، یہ کس نے ڈپازٹ کیے، کیوں دیے، یہ گفٹ تھی کس نے دی، اس کے پاس پیسے تھے دینے کے لیے نہیں تھے، ہر چیز چھانٹ ماری. ہاں جی، فلیٹس کی پرچیز بھی سارا کچھ. وہ ایک فلیٹ لیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے لیے وہ پیسے کچھ آئے تھے کچھ گئے تھے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انٹری تھی جو میرا خیال ہے جس کی ابھی تک میڈیا کے اندر بات نہیں آئی، اور میں بڑے محتاط طریقے کے ساتھ وہ کر دیتا ہوں. کیا ہے وہ؟ عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کا نام ہے مسرت. اچھا. نام سنا ہے آپ؟ بالکل، بہت مسرت کے ساتھ سنا ہے، میں کہنا چاہ رہی اچھا، تو مسرت کے ساتھ سنا. انیل مسرت ایک کاروباری شخص ہیں جو کہ مینچسٹر میں ہوتے ہیں. ان کے ذاتی طور پہ تعلقات شریف فیملی سے بھی ہیں اور عمران خان صاحب سے بھی ہیں. البتہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ فنڈ ریزنگ بھی کی ہے انہوں نے. یہاں تک کہ جب ہمارے ایک دو دفعہ ہمارے ایکس آرمی چیف یا کرنٹ آرمی چیف بھی لنڈن شنڈن جاتے رہے ہیں تو ان کے بڑے تعلقات ہیں، وہ ان کو برٹش فوج کے ساتھ بھی ملاتے واتے بھی ہیں، اور وہ فنکشنز بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور بہت آنیسٹ، بہت اچھے بزنس مین، اور ہمیشہ سیاست سے دور، مگر تھوڑا بہت شوق بھی رہتا ہے کہ سیاست والوں کے ذرا آگے ملنا پیچھے ملانا تو آپ کو پتہ ہے سیاست سے ہی ہوتا ہے. مگر ان کی جو بزنس پریکٹس ہے امپیکبل، بہت صاف ستھری اور ٹیکس پیئنگ، اور وہ ایک بڑے لو مڈل کلاس سے جہاں سے وہ اٹھے اور اپنے آپ کو انہوں نے بنایا، اور ابھی ملٹی ملینئر ہیں اور بہت کامیاب ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس بینک اکاؤنٹ کے اندر ایک انٹری تھی کوئی 60,000 59,000 سم پاؤنڈس کی، جس کے آگے لکھا ہوا تھا مسٹر مسرت. اچھا. کہ ان کی طرف سے یہ پیسے آئے ہیں. اچھا. تو پھر انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی والوں نے شہباز شریف صاحب کو پوچھا کہ یہ بتائیں یہ مسرت کون ہے. اچھا. اور ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیوں پیسے دیے اور کیسے پیسے دیے. تو شہباز شریف صاحب نے بتایا. تو اس کے بعد انہوں نے انیل مسرت صاحب کو پوچھا اور انہوں نے پوری منی ٹریل دی کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں نے دیے تھے اس کام کے لیے دیے تھے، اور مجھے یہ میرے لیگل پیسے تھے، پورا بتایا، ایکسپلین کیا، پروف دیا، اور یہ کہ پھر شہباز شریف صاحب نے یہ واپس بھی کر دیے مجھے ایٹسیٹرا. تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ انیل مسرت صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، ساتھی رہے، اور ان کے لیے بہت فنڈ ریزنگ بھی کی ہے. شروع میں جب یہ حکومت آئی پی ٹی آئی کی، تو انیل مسرت صاحب بنی گالا میں ہی آ کے بیٹھ گئے تھے. وہ رہتے ہوٹل میں تھے مگر آنا جانا ان کا دن رات وہی تھا. اب ان کا آنا جانا کم ہو گیا ہے، اور بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے. اب ان کی ایویڈنس بھی اس دفعہ جو آئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آ گئی ہے. اس لیے میں نے یہ آپ کو بات بتائی. ساری تمہید آپ نے اس لیے باندھی کہ یہ معاملہ سمجھ آ جائے. تو اب بات یہ ہے جی کہ وہ پوری انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس انکوائری کے اندر یہی نکلا ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. جو پیسہ آیا یا گیا وہ ایکسپلین کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے بھی اور ان کے صاحبزادے نے بھی کر دیا ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ انکوائری ہونی نہیں تھی اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو لانچ نہ کرتے. اور میں یہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس نیت کے ساتھ یہ کی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہیں بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ راستہ تھا آنے جانے کا. ان کے پاس یہاں کیسز بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ مل جائے یو کے کا
کہ وہاں اگر ایویڈنس مل جاتی ہے منی لانڈرنگ کی تو یہاں جو کیس انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اوپر کیا ہوا ہے اور حفظہ کے اوپر کیا ہوا ہے، حفظہ کہہ رہا ہوں سلیمان کے اوپر، ایکچولی سلیمان پہ کیا ہوا ہے، شہباز کے ساتھ تو بہت ہی ایسے ہی ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ سارے جو ٹرانزیکشنز تھے وہ یہاں سلیمان کا کھاتا کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہاں جا کے وہاں سے ایک مور لگوا لیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر یہاں میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہی ہوا یہ کہ یہاں ان کا چل نہیں رہا اور وہاں سے جو مور ملی ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو مل گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی پریشانی ہوگی پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر۔ پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب بڑے ہرے باغ دکھا رہے ہیں، لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے، نکال سکتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ان کے خلاف بھی چھوٹی موٹی وہاں لابی ہے کیبنٹ کے اندر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اب شہزاد اکبر صاحب باہر نکلے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور ڈیفینس ان کے پاس کیا ہے، یہ ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ہمارا کیس تھا ہی نہیں، یہ تو ان کا اپنا کیس تھا، خبر ہی میڈیا غلط چلا رہا ہے، اور ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اس لیے حکومت کی شکست ہے، ایسی لیے نیب کا یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے، شہزاد اکبر صاحب تو بات یہ ہے کہ نیب کی بھی ڈپوزیشن ہوئی وہاں، نیب کے لوگوں کو بھی انہوں نے پوچھا، شہزاد اکبر صاحب کو بھی پوچھا، ان کی طرف سے بھی ہوئی، اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے حوالے بھی دیے، یہ بھی میں آپ کو بتا۔ بہرحال کیا نکلا وہ تو آپ نے کچھ بتا دیا، لیکن اس پر شاید خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ہم سنوائیں۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیک فیبریکیٹڈ ایویڈنس جا کر ریاست پاکستان کے نام پر دوسرے ملک کے ایجنسی کو دیتے ہیں۔ یہ تو بدنامی کا تذکرہ کر رہے ہیں نا شاید خاقان عباسی صاحب، گلہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس حکومت نے نواز شریف صاحب کے پاکستان حوالگی کا مطالبہ بھی کیا، اسحاق ڈار صاحب کے واپس لانے کی بھی بات کی، اور بھی بہت سے مطالبات برطانوی حکومت کے سامنے یا وہاں کی ایجنسیز کے سامنے رکھے گئے، جن میں ایک ڈیلی میل کا بھی معاملہ تھا، حکومت پاکستان بڑی کنسرن دکھائی دی، شہزاد اکبر صاحب خصوصاً۔ ایسا کیوں تاثر سامنے آتا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کی درخواستوں پر کان نہیں دھرتا؟ بورس جانسن صاحب تو وزیر اعظم پاکستان کے بہت اچھے دوست ہیں، یہاں تک کہ وہ یو این میں جا کے تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب کی پالیسیز کی، لیکن ان معاملات پر بالکل دامن نہیں پکڑا۔ برطانیہ میں اور پاکستان میں بہت فرق ہے، وہاں کی حکومت جو ہے وہاں کی عدالتوں کے اوپر بالکل نظر انداز نہیں ہو سکتی، اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں، حکومت ان کو لیگل طریقے سے جو کچھ کہہ سکتی ہے اس کے آگے نہیں جا سکتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں کے کورٹس آر انڈیپینڈنٹ اور یہاں کے کورٹس آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، یہاں بڑا پریشر آتا ہے، یہاں تو بلیک میلنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا، ججز خود کہتے ہیں اس طرح، سابقہ ججز نے بھی کہا اور موجود۔ تو اب بات یہ ہے کہ عائشہ وہاں جو عدالت کا نظام ہے وہ بیسڈ آن ڈیو پروسیس کے دو پہلو ہوتے ہیں، موٹی موٹی بات عام لوگوں کے لیے، ایک تو یہ کہ آپ انوسنٹ ہیں اگر جب تک آپ کے خلاف ایویڈنس نہ پروڈیوس کی جائے کہ آپ گلٹی ہیں، یہ نہیں کہ جی تم چور ہو اس لیے تم سے بات نہیں کریں گے، ابھی الزام لگا کے چور بنا دیا اور پھر اس کے بعد کہا آپ تو چور ہیں آپ سے بات نہیں کریں گے، یہ جو ابھی ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب کی نام مشاورت وغیرہ پر نہیں، یہ کہ جی ہم مشاورت نہیں کریں گے، یہ تو آپ چور ہیں، الزام لگایا چور بنا دیا پھر بات نہیں کریں گے، وہاں ایسے نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ جب الزام لگتا ہے تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں، پھر پروف کرنا ہے دوسرے بندے نے جو الزام لگا رہا ہے، اور دوسرے بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف یہ ایسے کر کے 4 کاغذ رکھنا کافی نہیں ہے، اچھا ڈیو پروسیس ضابطے کی کارروائی آپ پوری بارے ثبوت آپ پر ہے، پوری کریں گے آپ، اور اس میں پورے طریقے سے لکھا گیا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو کچھ تھوڑا سا بھی اگر شک رہ جائے گا تو وہ جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا اس کے حق میں جائے گا، ہر قسم کا شک نکالنا ہے آپ نے۔ اچھا اب یہاں صورتحال بالکل الٹی ہے، وہاں اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے کیس کے اندر تھوڑی سی بھی جان ہے نا تو آپ وہ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، اگر اتنا سا بھی ڈاؤٹ رہ جائے نا جج کے ذہن میں کہ نہیں شاید، تو پھر آپ کو کنوکٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ گوز ٹو یو، یہاں الٹا ہے، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ڈزنٹ گو ٹو یو، الٹا ہی ہو جاتا ہے یہاں تو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ وہاں کی عدالتیں آپ کے خلاف ہیں یا وہاں کی حکومت آپ کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے، آج وہاں کی ایک حکومت ہے کل دوسری آ جائے گی، یہاں بھی آج ایک ہے کل دوسری چلی جائے گی، حکومت کے جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے دوسری حکومت کے ساتھ وہ فارورڈ کر دیتی ہے آگے، اس کے اوپر بالکل اپنا کوئی کمنٹ نہیں ڈیلتی، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں،
اور ہماری ریپوٹیشن ویسے ہی خراب ہے جیسے شاہد خاقان عباسی نے ابھی فرمایا کہ جی ہم جھوٹی خبریں لے جاتے ہیں, جھوٹے کیسز بناتے ہیں, پھر دنیا کو انوالو کر لیتے ہیں, پھر پٹائی ہو جاتی ہے, پھر سوری کر کے گھر آ جاتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں اور بدنامی کا باعث بنتی ہے. تو یہ سچویشن ہے, کوئی ہمارے خلاف سازش نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو کیس ہے نواز شریف صاحب کی ایکسٹریڈیشن کے اوپر بھی, اب وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے ہمارے اپنے قانون ہیں کہ ہم نے کسی کو ایکسٹراڈائٹ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے 1 2 3 4 5 6 کنڈیشنز, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر ایکسٹراڈائٹ کریں گے جہاں یہ واپس اپنے ملک جائیں گے عائشہ, تو کیا انہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو پھر ہم یہاں انصاف دیتے ہیں, ان کو رہنے دیتے ہیں یہاں. اگر ان کو بھیج دیا اور ان کو انصاف نہ ملا تو یہ ہمارے اوپر ریفلیکشن ہوگا کہ ہم نے زیادتی کی کسی کے ساتھ. تو تاریخ میں لنڈن UK ایک ایسا بیس ایریا بنا ہے, ہر قسم کا انقلابی, ہر قسم کا بندہ جو کہ اپنے ملک سے یا جلا وطن کیا ہو یا بھاگا ہو یا انقلاب پریچ کر رہا ہو یا گورنمنٹ کی اوور تھرو کر رہا ہو, انہوں نے جا کے پناہ ہمیشہ لنڈن میں لی ہے. لینن کے زمانے سے لوگ جا کے وہاں, جیسے نپولین کو جلا وطن کر دیا تھا فرانسیسیوں نے, پھر وہ واپس آیا. یہاں بھی لندن کے اندر ہر قسم کا انقلابی, ہر قسم کا بندہ آپ کو ملے گا, اور وہ پناہ ڈکٹیٹر ملے گا, ہر قسم کا بندہ ملے گا, اور اس سے پناہ لی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کے قانون بڑے سخت ہیں, اس لیے ادارے آزاد ہیں, ادارے آزاد اور قانون اپنی عملداری کو یقینی بناتا ہے. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے اگر آپ یہ بتا دیں, اب گورنمنٹ کامیاب وہاں تو نہیں ہو سکی, یا اس سے میڈیا جس طرح کہہ رہا ہے, شہزاد اکبر صاحب تو اس کو ماننے سے وہ نہیں مان رہے. پاکستان میں جو جاری مقدمات ہیں اس پر تو فرسٹریشن نہیں نکلے گی حکومت کی, جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 ماہ کے دوران اگر کیسز تیزی سے چلے تو شہباز شریف صاحب جا سکتے ہیں جیل. مجھے یہ بتائیں, ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تیزی سے کیوں نہیں چل رہے؟ انہوں نے تو کہا تھا نا 30 اور نائب اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کریں گے, تیزی سے کیوں نہیں چل رہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا, یہ ایویڈنس نہیں اکٹھی کر پا رہے. وہ ایویڈنس جو کہ جب عدالت میں جائے گی تو کھڑی ہو جائے گی. پریس کانفرنسز میں کہنا یہ میرے پاس فری ہے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اس سے فلانا کروایا. جب وہ جس سے آپ نے فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عائشہ نے ٹیسٹیمنی دی ہے کہ سٹی نے یہ کیا ہے, یہاں بیٹھ کے کہ جی عائشہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سٹی صاحب نے میڈیا ٹرائل, دیٹ از میڈیا ٹرائل. جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت آپ کو بلائے گی, عائشہ آپ نے یہ کہا ہے؟ عائشہ کہ میں نے تو نہیں کہا. آپ نے لکھا, انہوں نے کہا جی میرے پہ تشدد کیا تھا, لکھ دیا, اڑ جائیں گے, کوئی کیس نہیں. کیونکہ کنفیشن, صرف ایک کنفیشن کے اوپر کیس نہیں بنتا. وہ شروع آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اگر پہلا بندہ جو ہے وہ تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے اور میں یہ, پھر اس کی تفتیش ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اور بھی ایویڈنس لے کے آئیں, ایک کے کافی نہیں ہے, جیسے کہ 4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, گواہ چاہیے ہوتے ہیں, جی کچھ ایسے, جی گواہی چاہیے ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ڈیو پروسیس کی ضرورت ہے, اور ہمارے اپنے مذہب کے اندر ڈیو پروسیس بہت اہم ہے کہ ڈیو پروسیس کے بغیر کسی انوسنٹ آدمی کو آپ گلٹی قرار دے کے سزا نہ دیں, نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہے کنکلوژن. لیکن ابھی بھی اس پر حکومت کا جو کہنا ہے اور جو حکومت ارادہ رکھتی ہے, اگلے سیگمنٹ پہ جا کے وہ سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیٹھی صاحب, فیصلہ آ گیا, یہ چلے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹ جو فریز کیے تھے وہی انفریز کرنے کا آرڈر جو حکومت انٹرپریٹ کر رہی ہے. جو بھی ہوا اس کا اثر جو تحریک انصاف کا بیانیہ احتساب کا, اس پر کیا پڑے گا؟ عوام اس کو کیسے لیں گے اور نون لیگ کیسے دیکھ رہی؟ دیکھیے ظاہر ہے گورنمنٹ تو پریشان ہوگی. اچھا, آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی بات نہیں ہوئی سوائے شہزاد اکبر صاحب نے. ظاہر ہے آ کے بات کرنی تھی, مگر کوئی اور کھڑا ہو کے دھندنایا نہیں کہ یہ, یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت کہہ دیا, بہت بات کر لی ہے. ہاں, تو شرمندگی ہے. اور مگر یہ بھی ہے غصہ ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ کے اندر شہزاد اکبر صاحب کے اوپر کہ آپ نے پھر ہمیں لاری لپا دے کے دیکھے بست کروا لی ہمارے گھر. یہ پی ٹی آئی کے خلاف کا یہ بات. پی ٹی آئی کا پورا نیریٹو ہے نا, یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے. اب ایک برطانیہ کی عدالت اور برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی کرپشن نظر نہیں آئی, جو انہوں نے ہمیں کہا تھا دیکھ لیں, ہم نے دیکھ لیا. تو ظاہر ہے فرق تو پڑا ہے نا. اس لیے اب میاں نواز شریف صاحب بھی لنڈن میں بولے ہیں, اور انہوں نے پھر ہماری آپ کا جو انصاف کا یہاں معیار ہے اور انصاف ہے وہ بتایا. تو جس انصاف کے سسٹم کو یہ جس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں ٹو کنوکٹ دا شریفس,
وہ تو پہلے ہی بدنام تھا, اب تو ان کمپیریزن اور بھی برا لگے گا جی کیونکہ وہاں جو گرین مور لگ گئی ہے, اب یہاں بڑا مشکل ہو جائے گا نا. آپ جب وہاں اوکے ہو گیا تو یہاں کیسے آپ کہیں گے ناٹ اوکے, آپ تو پہلے ہی بدنام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دھکا لگا ہے ان کی ساری کرپشن کیمپین کو. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی حال ہی میں نون لیگ کنٹونمنٹ کی الیکشن جیتی ہے. جی بہت بڑی بات تھی, چھوٹی بات نہیں تھی. اور آپ نے مجھے یاد دلایا تھا کہ شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ اس نے کامیابی حاصل کی. آپ نے یہی کہا تھا کام کو ووٹ دو, کام کو ووٹ دو. تو اب شہباز شریف کام کو ووٹ لے گیا, جی اوپر سے اب یہ ججمنٹ بھی ان کے حق میں آ گئی. تو اگر وہ دھندنائیں گے نہیں خوشی کے ساتھ اور ان کو سمجھائیں گے نہیں کہ اب بولو تو پھر وہ کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے اس کا اچھا خاصا اثر پڑے گا. نون لیگ والے تو پہلے ہی ہو یا نہ ہو وہ تو سپورٹر ہیں ان کے, مگر اب تو وہ ظاہر ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے پی ٹی آئی والوں کو کہیں گے ہن دس, ہن بول, ہن دس. اور پی ٹی آئی والے کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے کہ نہیں مگر یہ مگر وہ. اب نہیں مگر بڑا ویک. اور شہباز شریف صاحب جب ایکٹیو ہوتے ہیں پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ جیل چلے جاتے ہیں. ہاں اب یہ نہ آپ ان کو وش کریں کہ وہ جیل چلے جائیں. فواد چودھری صاحب نے اشارہ دے دیا, ہاں وہ کوئی بات نہیں, میرٹ پر اگر کیس چلا تو دیتے رہے, مگر ایک طرف تو اشارے دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک طرف تو دھمکیاں بھی دے رہی ہے, دوسری طرف مشاورتیں بھی کر رہی ہے. ہاں وہ تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کی طرف بات کرنی ہے. عوام اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو میرا خیال ہے عوام جو ہے پہلے بھی بڑی کنفیوز تھی کہ یہ کیا لگے ہوئے ہیں, یہ وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. اس کے بعد تو موٹی بات دیکھیں گے کہ جی وہ برطانیہ دے وچ بری کرتا ہے, کمال ہو گئی جی, اتنے تو انصاف ملتا ہے, گورے تو انصاف دیندے نے, اسی گڑبڑ کرنے ہیں. تو یہ تو اب ایک پرسیپشن کا معاملہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت بڑی وکٹری ہے شہباز شریف کے لیے اور نون لیگ کے لیے. اچھا, اس پر ایک سوال یہ بھی تھا لیکن وہ ہم آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارا یہ سیاست کا معاملہ اتنا زیادہ پھیل کر ہماری عدالتوں میں تو رہتا ہی ہے, یو کے کی عدالتوں میں بھی چلا جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر عطر منلہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا خود احتسابی کا خود نظام بنائے. اس پہ ڈسکشنز ہوتی رہیں گی. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کی آپ نے بات کی وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب ہوں یا وفاقی وزراء ہمیشہ وہ مراد علی شاہ صاحب, یا ادھر ہم دیکھیں کہ سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو زرداری یا زرداری صاحب ان کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی تھی. کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب, وہ ذرا سنوائیں گے کہ ان کے لہجے میں یہ چینج کیسا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو, اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. اب دیکھیں لازم و ملزوم قرار دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے اپوزیشن سے مشاورت کریں ذرا ای وی ایمز اور دوسرے معاملات. اب دو چیزیں ہوئی نا عائشہ, ایک طرف تو نیشنل اسمبلی اسپیکر صاحب نے مشاورت اسد کیسر صاحب نے دعوت دے دی ہے کہ جی الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں, ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا اپوزیشن نے بھی مکہ ہاں چلیں آ جائیں. ادھر عمران خان صاحب سندھ جاتے ہیں, اس سے ابھی 15 دن پہلے تو دھندن آ رہے تھے, پورا 3 سال دھندن آتے رہے ہیں کہ جی اڑا کے رکھ دیں گے, کرپٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے, لڑائی جھگڑے کرتے رہے نا وہاں. گورنر صاحب بھی ان کے, فواد چودھری صاحب بھی, جو آتا ہے, اور خان صاحب تو خود بہت زیادہ اگریسو رہے ہیں. اب ایک دم بالکل سوری کر کے, اور آپ دیکھیں ان کی شکل سے نظر آ رہا ہے کہ پسند نہیں ہے ان کو جو بات وہ کر رہے ہیں, ان کے نیچر کے خلاف. سوری بھی نہیں کی انہوں نے, اور نیچر تو ان کا ایک مانا قسم لکھ دیا ہے, چپ کے سٹا بہت بھاری دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی اب مسئلہ بن گیا ہے. کیا ان کو کہا گیا ہے, اچھا ان کو کہا گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں کہنے والے, جن کی بات مانی جاتی ہے, جن کی بات مانی جاتی ہے, نہ آپ ہے نہ ہم ہے. تو وہ ان کی بات انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اب 2 سال رہ گئے الیکشن میں, تم شاید خود ہی کسی سٹیج پہ جلدی کر لو, یا کوئی اور حالات ایسے نہ بن جائیں کہ ہمیں جلدی الیکشن کرانی پڑ جائے, تو ایسے تو پٹ جاؤ گے. ہم بھی گئے, تم بھی گئے. وہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, وہ جاؤ کچھ جا کے مکمکا کرو, کچھ جا کے مرم پٹی کرو, اور ایسے لگے کہ اسٹیبلٹی آ گئی اس ملک میں, تاکہ کل کو یہ جب الیکشن اگر یہ ہارتے ہیں تو اور آپ کے گلے نہ پڑ جائے. کچھ مشاورتیں کرو, کچھ بات کو آگے بڑھاؤ. یہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ آپ کا نقصان ہو رہا ہے, بیکاز آپ کی کارکردگی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو اب جاؤ, جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں جا کے اپنا پٹا لگاؤ, اپنا کالنگ کارڈ لگا کے آؤ. جیسے کے سی آر ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں, وہ پروجیکٹس کوئی اور شروع کر کے اپنے نمبر پلیٹ لگا رہے ہیں وہاں.
تو اب آشا یہ ہے کہ یہ سندھ کے اندر بھی اب یہ جو آئلینڈس کی بات ہے، بنڈل آئلینڈ کی بات انہوں نے اسپیسیفکلی کی کہ آپ اس کو ریویو کریں. کیا ہے یہ مسئلہ، کیا ہے یہ اس پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2019 میں انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ ان آئلینڈس کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہاں ٹورسٹ ریزورٹس بنانے ہیں اور یہاں ہوٹلز آئیں گے، بیچز ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اسپیشل قانون بنا دیں گے تاکہ جیسے دبئی جیسی جگہ کوئی یہاں بن جائے، پیسہ ویسا آئے، پیسہ خرچ ہو، کچھ ٹیکسز بنے، انویسٹمنٹ تو وغیرہ. بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بڑا اچھا آئیڈیا. اچھا. تو اس میں پھر انہوں نے سندھ حکومت سے بات کی. سندھ حکومت نے کہا جی بالکل یہ کوئی ایک تو نہیں کر سکتا، آپ اور ہم دونوں مل کے بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. انہوں نے سندھ حکومت کو کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہم کریں گے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، ہم کریں گے، ساری کریڈٹ ہم لیں گے. فارن انویسٹمنٹ تو پروونشل حکومت کو نہیں ملتی، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ملتی ہے، جی. اس لیے ہم کریں گے. تو سندھ حکومت نے ان کو کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مل جل کے کر لیتے ہیں، آپ کریں انیشیٹ مگر ہمارے ساتھ مل کے کریں، اگری کریں کہ یہ ٹرمز ہوں گی، اس طریقے سے ہوگا، یہ آپ کریں گے، یہ ہم کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا حق ہوگا، تو ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ خط میں نے پڑھا ہے. اچھا. تو وہ اب انہوں نے کیا کیا، نہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں کرنا، ان کو تو گرانا ہے ہم نے، ان کو تو بدنام کرنا ہے ہم نے. چلو جی عارف الوی کے پاس، لو جی انگوٹھا لگاؤ، ایک آرڈننس کر دو. وہ تو انہوں پتہ ہے از این آرڈننس فیکٹری، وہ ہر دوسرے دن ایک آرڈننس نکال دیتے، پڑھتے وڑھتے بھی نہیں ہوں گے، ٹھکاک 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 پھک لگا کے ٹھکاک ٹھکاک. اچھا تو وہ ایک آرڈننس نکال دیا انہوں نے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں. سندھ حکومت یہ کیا بات ہے، کیونکہ قانون بڑا کلیئر ہے اور کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئر ہے آن دیز ایشوز کہ وہ ٹیریٹری جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر آتی ہے. تو سندھ حکومت نے دھمکی دی کہ پھر ہمیں جا رہے ہیں عدالت جی. اور اس کو اڑا کے رکھ دیں گے ہم، اور اڑا کے رکھ دینا تھا. پھر انہوں نے سوری کیا، پیچھے ہٹے، ان کا ہونکی کریے، پھر دھمکیاں دینی شروع کی. اب جا کے یہ سوچا کہ یار اس طرح نہ وہ ہونا ہے نہ ہم، تو چلو جا کے پھر ان کو تھوڑی مرم پٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ریویو کر لیں، اب ریویو کر لیتے ہیں، کیونکہ کم از کم ہماری کچھ تو ہم کر کے دکھائیں نا، ہم نے یہ کیا ہے. اور کراچی کے لیے آپ کو یاد ہے جیسی ابھی گورنمنٹ آئی تھی تو خان صاحب پہنچ گئے تھے کراچی کہ ہم 192 یا پتہ نہیں کتنے بلین روپیز کا ہم پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں کراچی کے لیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 1100 ارب کا بھی الگ اناؤنس کیا، پتہ نہیں کیا کیا اناؤنسمنٹ، اربوں کی باتیں ہیں لیکن لگتا کچھ اناؤنسمنٹس ہر روز ہوتی ہیں، اسپیچز ہر روز ہوتی ہیں، وہ کام کو. تو یہ صورتحال رہی ہے. اب یہ جا کے وہاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں، آپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، آپ ہمارے بغیر نہیں کر سکتے، تو چلیے کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ ہے. اور سندھ حکومت آگے سے کیا کہے گی یہ ابھی دیکھنا ہے. میں بتا دیتا کیا؟ ہوں. ہاں بالکل، ہم تو پہلے یہ کہتے تھے، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اکٹھا کریں گے. اچھا. مگر کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نمبر 2 کام کرنے والے ہیں، یہ پھر ہمیں چاقو ماریں گے، تو وہ نہ تو نہیں کریں گے اچھے آئیڈیا کو، مگر وہ ان کے ساتھ کام بھی نہیں کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں. کیونکہ اب اتنا لیک آف ٹرسٹ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کھو چکے ہیں، اور اب ان کو پتہ اب الیکشن آنے والی ہے، تو کیوں یہاں فیڈرل گورنمنٹ کو تھوڑی سی کچھ ہوا ملے گا، چپ بھی کرو. ہاں یہاں ملائی جاؤ، پھر دیکھا جائے گا کی ہوتا ہے کی نہیں. کیا گیمز ہے ویسے سیٹھی صاحب، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، سمجھ نہیں آتا کون کیا کرنا چاہتا ہے. بہرحال اناؤنسمنٹس بہت ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سندھ گورنمنٹ کیا جواب دیتی ہے، اور تعاون جو اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی بات کی جا رہی ہے اس پر اپوزیشن کتنا آگے آتی ہے. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا کیبنٹ میٹنگ آپ کو پتہ ہے مطلب باقاعدہ معمول ہے خان صاحب کا، کیبنٹ میٹنگ ضرور ہوتی ہے، جو کہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں ہوتی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب کچھ کر لیتے تھے کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے. لیکن اب عمران خان صاحب کے انڈر جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے خلاف شکنجہ کسنے کی. رولز کی منظوری دے دی گئی ہے اور سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان کے رولز کے تحت کام کرنا ہوگا، یہ سفارشات ہیں. اور یہ جو رولز ہیں نا وہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا کمپنیز سے شیئر کیے جائیں گے کہ آپ پاکستان میں کیسے کام کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم فواد چودھری صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو سنتے ہیں اس کیس کے میں کہ یہ فیک نیوز پاکستان میں جو دی جاتی ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے کیس کو یا سلیمان شہباز کے کیس کو رپورٹ کیا گیا. وٹ ڈو یو سی آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو فورن کمپنیز ہیں نا جن کی یہ بات کر رہے ہیں، جی سوشل میڈیا کمپنیز، سوشل میڈیا کمپنیز جس میں اب نام لینے کی ضرورت، سب کو پتہ ہی ہے، آپ کو بھی پتہ.
یہ پاکستان حکومت کی بات نہیں مانیں گے. پاکستان حکومت کو ان کی بات ماننی پڑے گی. ساری دنیا میں انہوں نے اپنی بات منوائی ہے. وجہ پیسہ. اچھا, جہاں یہ جاتے ہیں نا, اس کے ساتھ بہت پیسہ بھی وہاں جاتا ہے. پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, بزنس جنریٹ ہوتی ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس کھلتے ہیں, بہت کچھ کھلتا ہے. اگر یہ پاکستان حکومت ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گی تو وہ کہیں گے ہم نہیں آتے. پاکستان چائنا نہیں ہے, پاکستان سعودی عربیہ بھی نہیں ہے. پاکستان ہے, چھوٹی سی مارکیٹ ہے, مگر ان کمپنیز کا یہاں ہونا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے پے پیل. پے پیل از این انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشن مرچنٹ. وہ ہر دنیا میں انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ٹرانزیکشنز بزنس کے ہوتے ہیں, اٹ از دا لارجسٹ ٹرانزیکٹر. انڈیا میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے, پاکستان میں نہیں. پاکستان نے بیگ کیا ان کو کہ آپ آ جائیں, وہ نہیں آتے. کہتے ہیں آپ کا بینکنگ سسٹم, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم, آپ کی عدالتیں, ان پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے فار جسٹس. اس کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہم یہاں نہیں آئیں گے. ابھی کل پرسوں ہی میں نے ایک ری ٹویٹ کی ہے کہ جی پے پال یار آ جاؤ خدا کے لیے. اب ہماری اسٹارٹ اپس ہو رہی ہیں, ہماری انٹرنیٹ کی بزنس بڑھ رہی ہے, اور فیوچر اسی میں ہے. یہ مینوفیکچرنگ میں کچھ نہیں رہا, اب انٹلیکچوئل انپٹس اور ایپس کے اندر ہے, اور ان چیزوں میں ہے. اور ہم آپ انہی کمپنیز کو جو کہ یہ سارا پروموٹ کرتی ہیں سوشل میڈیا, اٹ از دا بگیسٹ گروئنگ بزنس ان دا ورلڈ, ان کو آپ روک رہے ہیں. تو ہوگا کیا, یہ بنے رولز, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ ہم مانگیں گے ہمیں دینا پڑ جائے گا, اگر نہیں کریں گے تو ہم بند کر دیں گے. یہ لگا کے جائیں گے وہاں, انہوں نے دے کے پھاڑ کے پھینک دینے. انہوں نے کہا جی نہیں مانتے, کیا کر لیں گے, بین کرنا کر دو. پاکستان اسمال مارکیٹ فار اس, مگر اس کا جو امپریشن پڑے گا نا دنیا میں, وہ بہت برا پڑے گا کہ آپ کے ملک کے اندر سوشل میڈیا نہیں ہے, وچ از ناؤ دا لارجسٹ گروئنگ سیکٹر آف دا سروسز انڈسٹری اور آئی ٹی. تو پھر آپ کام کیسے کریں گے, انٹیگریٹ کیسے ہوں گے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو یہ دھمکیاں ہیں, کوشش کریں گے یہ. مگر میں آپ کو بتا دوں, میں جانتا ہوں ان کمپنیز کو, میں ان کے لوگوں سے بھی ملا ہوا ہوں. ان کے جو رویہ ہے وہ آنیسٹلی وہ یہ رویہ, وہ لڑیں گے ان کے ساتھ کہ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. ایونچولی یہ سوری کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ جائیں گے. میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتا دوں, ایپل کو یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ ان کو کمپیل نہیں کر سکی کہ جو ڈیٹا جو ان کے پاس ہے وہ دے دیں. عدالتوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا, یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ. تو یہاں ایپل کے سامنے ہم کیا ہیں, اینڈ سو آن. فیس بک کے سامنے ہم کیا ہیں, ان کی جو ٹرن اوورز ہیں دے بگر دین آر نیشنل انکم. تو عائشہ ہمیں اپنا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم کیا ہیں. یہ جتنی زیادہ سوشل میڈیا اس ملک میں آئے گی, اتنی زیادہ ملک کی ترقی ہوگی, ہماری ونڈو ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ ہوگی. اور یہ دا فیوچر از دی انٹرنیٹ. اوکے, ان کو لگا ہوا ہے کہ جی وہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ مان جائیں گے, کہیں گے جی ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا بلاسفیمس مٹیریل آتا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم ریموو کر دیں گے. یہ چیزیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی, فریڈم آف اسپیچ. آن دا کانٹری دے وانٹ کہ باقی سارا کچھ چلے. اگر آپ ان سے کہیں گے جی کہ ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے تو وہ مان جائیں گے آپ کی بات. مگر آپ یہ کہیں گے ہماری حکومت کی توہین ہو رہی ہے یا ہماری ریاست کی ہو رہی ہے, کہیں گے سوری یہ ہمارے کھاتا نہیں ہے. ہاں, لیکن اب پی ایم ڈی اے جس کا ہم نے دیکھا شور تھوڑا دب گیا تھا, لیکن ایک بار پھر سے یہ حکومت اپنا کیس بلڈ کر رہی ہے. وہ اس لیے آج کی جو کل کی جو خبر تھی عائشہ, یہ فیک نیوز ہمیں کہہ رہے ہیں. ایک ادارے پہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ چلائی کہ شہباز شریف صاحب بری ہو گئے, تو اس کے بعد تو اس کے ایک اور ادارے نے چلا دی, پھر تیسرے نے چلا دی, آج ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں روکیں گے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ روک کے دیکھے تو صحیح یہاں کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ صرف دھمکیاں ہیں, یہ صرف دھمکیاں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ عدالتیں ان کے خلاف ہو جائیں گی. یہ اکسا رہے ہیں ہمارے میڈیا کو, ہمارا میڈیا چھوڑے گا نہیں ان کو. ہم مل جائیں گے ججز کے ساتھ, اور آپ ججز کے ساتھ کیسے نہیں, بالکل مل جائیں گے ہم اپنا جا کے کیس کہیں گے ان کے آگے رکھیں گے. اچھا, مطلب آپ سے مراد وہ ملنا ہے. ہم ان کو رلا دیں گے کہ دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ دیکھیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. آفٹر آل وہ جج ہے نا, تو پھر ہمارے اپنے سارے ہمارے لائرز وکلا حضرات تکڑے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی بھی آزادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ لنکڈ ہے. تو یہ اب وقت ختم ہو گیا ہے. سوشل میڈیا از بگر دین اینی تھنگ ایلس, اس کو آپ نہیں روک سکتے. چائنا تک نے سوشل میڈیا کو کیسے روکا ہے, انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بنا لیا.
تو یہ کرے پاکستان کی گورنمنٹ, کیا خیال ہے آپ کا؟ اب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس 4 پیسے نہیں ہے تنخواہ دینے کے, 2 پیسے ان پلے میں ہار کے نہ کے چھلے. بالکل. تو ایسا یہ فرق ہے. انہوں نے اپنا گوگل بھی بنا لیا, اپنا سوشل, اپنا سارا کوئی بنا لیا, اور وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنا ٹک ٹاک اور یہ اور وہ وغیرہ. آپ ٹک ٹاک کو بین لگایا آپ نے, یہ لگایا تھا نا؟ لگایا ہے, ابھی بھی ہے. پراکسیز یوز ہوتی ہیں. نہیں, میری بات سنیں. ٹک ٹاک کے ساتھ انہوں نے, ٹک ٹاک نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر نہیں تو نہ سی, ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی, مگر یہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. ٹک ٹاک از اویلیبل ان پاکستان, اور وہ ٹک ٹاک نے ان کے ساتھ بات کر لی ہے کہ کس طریقے سے ٹک ٹاک نے اب ان کو ری پیکیج کرنا ہے اپنے آپ. انہوں نے اپنے ویسے ہی بہت سے قانون تھے ان کے جن کا تعلق obscenity اور یہ وہ کنٹریز کے لیے ان چیزوں کے اوپر سینسٹیو رہیں گے, مگر آن فریڈم آف اسپیچ اینڈ کرٹیسزم وہ نہیں مانیں گے کسی کی بات. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جو منظوری دے دی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو گورنمنٹ کہاں تک پش کرے گی؟ یہ پی ایم ڈی اے نہیں چلنا, ٹھیک ہے, یہ چلائیں گے, پوری کوشش کریں گے. یہ دیکھو نا, یہ دھمکیاں دیتے ہیں ہم جوائنٹ ہاؤس کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, اور وہ انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے وہاں اسلام آباد میں. اچھا, یہ تو ہوائی فائرنگ ہی لگتی ہے ابھی تک کی باتوں سے دیکھ رہے ہیں. نہیں, دھمکیاں ہیں یہ, دھمکیاں ہیں. اچھا بائی دی وے یہ کر بھی لیں گے, دھمکی کرتے کرتے دھڑک کر بھی جائیں گے, ٹھیک ہے, مگر آگے بات جائے گی نہیں. ان کے خلاف ان کے گلے پڑے گی. یہ میرا کلپ یاد رکھیے گا, ان کے خلاف یہ گلے پڑے گی. جنرل مشرف کے خلاف بھی گلے پڑ گئی تھی جب انہوں نے میڈیا کو کلیمپ ڈاؤن کیا تھا. اس کے پہلے نواز شریف صاحب کے گلے پڑی تھی. یہ غلط فہمی ہے ان کی. تو جیسے سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر کچھ کر نہیں پائے گی, سفارشات یا تجاویز ہی آئی ہیں سامنے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بہت سی سفارشات اگر کیبنٹ کے سامنے آتی بھی تھی تو بعد میں ریاکشن دیکھتے ہوئے ان کو واپس لے لیا جاتا تھا. شاید اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہو. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر ہے, اس پر آپ سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.